حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بوڑھے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گناہ بہت رکھتا ہوں، عمر ہو گئی ہے، جنت کا سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپے میں کیا ہوا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، گناہوں پر پردہ پوشی کا سبب ہے، عذابات اٹھ جانے کا وسیلہ ہے، اور اسی عمل سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں نماز عشاء پڑھ کر جا رہا تھا کہ راستہ میں نقاب اوڑھے ایک عورت کھڑی تھی۔ کہنے لگی، اے ابو ہریرہ، میں نے گناہ کیا ہے، کیا توبہ ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا، کیا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگی، میں نے زنا کروایا اور حرامی بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ تو خود بھی ہلاک ہو گئی اور ایک جان کو بھی ہلاک کر دیا، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ یہ سن کر اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں چل پڑا، راستہ میں خیال آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے اس طرح مسئلہ بتانا اچھا نہیں۔ میں نے صبح ہی صبح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچ کر رات والا واقعہ گوش گزار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا، قسم با خدا اے ابو ہریرہ، تو خود بھی ہلاک ہو گیا اور ایک نفس کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ یہ سن کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکل کر مدینہ شریف کی گلیوں میں دوڑ دوڑ کر کہتا تھا کہ ہے کوئی جو مجھے فلاں فلاں اوصاف والی عورت کے بارے میں بتائے، حتیٰ کہ رات کے وقت مجھے وہ عورت سی جگہ ملی۔ میں نے اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اب اس نے خوشی سے چیخ ماری اور کہنے لگی، میرا ایک باغیچہ ہے جسے میں اپنے گناہ کے کفارہ کے طور پر مساکین کے لیے صدقہ کرتی ہوں۔ بصرہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی، لوگ اسے شعوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورتی کی آواز کی وجہ سے وہ گائکی اور نوحہ گری میں مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی بھی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس زیب تن کرتی اور گراں بہا زیورات سے بنی سنوری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ آپ بعمل عالم دین اور عابد و زاہد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو واعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے واعظ کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی اور وہ بڑی زور زور سے اہو بکا شروع کر دیتے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی تھیں۔ جب شیوانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے اہو فغاں کی آوازیں سنی۔ آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے کہ یہاں نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ پھر اس نے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر بھی خدا کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو شیوانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا، مگر وہ بھی واپس نہ لوٹیں۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ آئی اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پر اہو بکا کی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شیوانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، افسوس، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی، میں نے انمول زندگی گناہوں میں اکارت کر دی، وہ میرے گناہوں کو کیوں کر معاف فرمائے گا؟ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ واعظ و نصیحت اور وعدے و عید میں سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر
تیرے گناہ شیوانہ سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، حضرت میں ہی وہ شیوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیور اتار کر پرانا سا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دیں۔ پھر اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی، رو رو کر رب العالمین کی بارگاہ میں التجائیں کرتی، کہتی، اے اللہ، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گناہوں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ اس نے اسی حالت میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔ بحوالہ حکایت الصالحین، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک روز دریائے نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت آپ کسی گہری سوچ میں مگن تھے۔ اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو تیزی کے ساتھ ساحل کی طرف جاتے دیکھا۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے پانی کنارے جا پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا۔ بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہوا اور وہ مینڈک اسے لے کر دریا میں تیرنے لگا اور دریا پار کر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری بھی ان کے پیچھے پیچھے دریا کے پار چلے گئے۔ آپ جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو بچھو مینڈک کی پیٹھ سے اتر کر ایک طرف کو چلنے لگا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے جا پہنچا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان زمین پر مدہوش پڑا ہوا تھا اور اس کے سینے پر ایک بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے اپنا پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ وہی بچھو تیزی کے ساتھ آیا اور اس سانپ کو ڈنگ مار دیا اور واپس چلا گیا۔ اس کے ڈنگ سے وہ سانپ مر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ نوجوان کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص بندہ ہے، لہٰذا اس کی قدم بوسی کرنی چاہیے۔ آپ اس کی قدم بوسی کے لیے اس کے قریب ہوئے تو اس کے پاس سے شراب کی بڑی سخت بو آئی۔ آپ حیران ہو گئے کیونکہ وہ ایک شرابی آدمی تھا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون، حیران کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف نیکوکاروں ہی کی حفاظت فرمائے گا تو گنہگاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ اس بات سے وجد میں آ گئے اور کافی دیر تک وجد کی کیفیت میں یہ شعر پڑھتے رہے۔ اے خوش نصیب ہونے والے جس کی خود اللہ ہر طرف سے حفاظت فرما رہا ہے اور تو تاریکی میں گناہوں میں متحرک رہتا ہے، اس بادشاہ کی طرف سے آنکھیں کیوں کر غافل ہو جاتی جو تجھے ہر طرح کی نعمتوں کے فوائد عطا فرما رہا ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگا اور ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو اس نوجوان کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی۔ جب اس کا نشہ اترا تو اسے کچھ ہوش آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس آنکھیں کھول دی اور اپنے سامنے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر شرمندہ ہو گیا اور خجالت سے پوچھنے لگا، اے قبلہ عالم، آپ یہاں کیسے؟ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑو، اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ اس نے کہا، آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں ایک شرابی آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا، ادھر دیکھو۔ جب اس نے مرے ہوئے اژدہے سانپ کو دیکھا تو اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگا۔ آپ نے اسے ابتدا سے لے کر انتہا تک سارا واقعہ سنایا تو وہ رو پڑا اور اپنے منہ پر مٹی لگا کر کہنے لگا، اگر وہ ذات اپنے گناہ گاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو نیکوکاروں کو کتنا نوازتی ہوگی۔ یہ کہہ کر جنگل کی طرف چلا گیا اور سخت مجاہدوں میں مصروف ہو گیا۔ آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا کرم فرمایا کہ اگر وہ دور سے بھی کسی بیمار کو دم کر دیتا تو اللہ تعالیٰ ان سے شفا عطا فرما دیتا۔ بحوالہ حکایت الصالحین، جوان اور بڑھاپے میں توبہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تنہائی میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، پھر اپنی نافرمانیوں اور رب تعالیٰ کے احسانات، اپنی ناتوانی اور جہنم کے عذابات کو یاد کر کے آنسو بہائے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لے۔ جوانی یا بڑھاپے میں کی ہوئی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ کو توبہ استغفار راضی کرنے کا ذریعہ ہے، جنت ملنے کا اشارہ ہے، گناہوں پر پردہ پوشی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے اور کچھ اس طرح سے دعا کرے، اے میرے مالک و خالق، تیرا یہ نافرمان بندہ جس کا رواں رواں گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہے۔ یا اللہ، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں پوشیدہ اور اعلانیہ دانستہ
آہستہ اور دانستہ طور پر تیری نافرمانیاں کی ہیں، یقیناً میں نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اے میرے پروردگار تو غفور الرحیم ہے، تو بندے پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں پر پکڑ فرمائی تو مجھے نار جہنم میں جلنا پڑے گا، جس کا عذاب لمحہ بھر کے لیے بھی سہنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اے اللہ، میں صدق کے دل سے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، میری ناتوانی پر رحم فرما۔ اے میرے پروردگار، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے پروردگار، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے پروردگار، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مولا کریم، مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ جو عبادات ادا ہونے سے رک گئیں انہیں ادا کرنے کی ہمت عطا کر دے۔ جن بندوں کے حقوق میں نے تلف کیے ہیں ان سے بھی معافی مانگنے کا حوصلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، تو ہر شے پر قادر ہے، تو انہیں مجھ سے راضی فرما دے۔ یا اللہ، مجھے آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اپنے خوف سے معمور دل، رونے والی آنکھ اور لرزنے والا بدن عطا فرما۔ توبہ کی قبولیت کیسے معلوم ہو؟ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک عالم سے پوچھا گیا، ایک آدمی توبہ کرے تو کیا اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ فرمایا، اس میں حکم تو نہیں دیا جا سکتا، البتہ اس کی علامات ہیں۔ اگر اپنے آپ کو آئندہ گناہ سے بچتا دیکھے اور یہ دیکھے کہ دل خوشی سے خالی ہے اور رب تعالیٰ کے سامنے نیک لوگوں سے قریب ہو، بروں سے دور رہے، تھوڑی دنیا کو بہت سمجھے اور آخرت کے بہت عمل کو تھوڑا جانے، دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فرائض میں منہمک رہے، زبان کی حفاظت کرے، ہر وقت غور و فکر کرے، جو گناہ کر چکا ہے اس پر غم و غصہ اور شرمندگی محسوس کرے تو سمجھ لے کہ توبہ قبول ہو گئی۔ اگر توبہ کے بعد گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کرے؟ جس شخص نے صدق کے دل سے توبہ کر لی ہو، پھر وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر غلبہ شہوت وغیرہ کی وجہ سے کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ دوبارہ توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، کیونکہ بعد توبہ گناہ کا صدور ایک مصیبت ہے تو دوبارہ توبہ نہ کرنا اس سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ مومن گناہ کر لیتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرتا ہے تو اس کا قلب صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا رہے یعنی درمیان میں توبہ نہ کرے تو یہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ بس یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح فرمایا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کیچڑ میں کپڑوں کو بچاتے ہوئے کیچڑ میں چل رہے تھے تاکہ پاؤں پھسل نہ جائے، لیکن پھر بھی ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے۔ وہ کھڑے ہوئے اور روتے روتے کیچڑ کے درمیان چلنے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بندے کی یہی مثال ہے، وہ گناہ سے بچتا اور کنارہ کش رہتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک یا دو گناہوں میں جا پڑتا ہے، اس وقت وہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گناہ کی فوری سزا یہ ہے کہ وہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ ایک نوجوان سامنے آیا، اس نے کپڑوں کے نیچے ایک بوتل چھپا رکھی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے نوجوان، یہ کپڑوں کے نیچے کیا اٹھا رکھا ہے؟ اس بوتل میں شراب تھی۔ نوجوان نے اسے شراب کہنے میں شرمندگی محسوس کی۔ اس نے دل میں دعا کی، یا اللہ، مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ فرمانا، ان کے ہاں میری پردہ پوشی فرمانا، میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد نوجوان نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں سرکہ کی بوتل اٹھائے ہوئے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ جب اس نے وہ بوتل آپ کے سامنے کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھا تو وہ سرکہ تھا۔ یہ فضیلت ہے توبہ استغفار کی۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو توبہ استغفار سچے دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر قائم رہنے کے لیے بھی اللہ تعالی کی مدد حال شامل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔